ساحل ادیم صاحب اور کہتے ہیں کہ ان آیات کا یہ مطلب بنتا ہے. مرزا صاحب کا ساحل ادیم جیسے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے یہ ہم ہی ہیں 1400 سال میں کسی نے نہیں کی. بھائی یہی آپ کی جاہلیت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ میں نے کہا یار یہ گھریلو گدھا جو ہوتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن حرام قرار دے دیا. وہ کہتا ہے جنگلی گدھا تو حلال ہے نا. یہ آپ ان کا انٹلیکچوئل لیول دیکھیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ مناظرہ ہونے والا تھا لیکن آپ بھاگ گئے. 10 لاکھ روپے انعام ہے, آپ ہمارے علماء کو ان کے سامنے بٹھا دیں. اس کا مطلب آن لائن ہو. میں کہتا ہوں جہلم کے اندر اس کے گھر کے اندر بیٹھ کے جانے کے لیے تیار ہیں. جو وہ شرط لکھے گا ہمیں منظور ہے. تو بھی لکھ دے کہ تیری شکست ابلیس کی شکست ہوگی کہ اس نے جو اتنی بڑی گستاخی کی ہے. اس نے پتا کیا کہا, جو عورت معاذ اللہ رسول اللہ کو دجال کے اس سے نکاح ہو سکتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. کہتے ہیں کہ آپ محمد بن سلمان کی عزت کرتے ہیں, آپ اس بارے میں بھی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. اصل جو ہے بغض وہ سعودی ہے. ایران اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے کہ 15% حملے کے اوپر ہوئے ہیں, 85% حملے اسلامی ممالک میں ہوئے ہیں. تو یہ افغانستان کی مخالفت کس رسول کے اوپر کرتے ہیں؟ چیف صاحب نے کہ اگر انہوں نے کہا آپ ایران چلے جائیں تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے کھول لیں ہم جاتے ہیں. میں اہل تشیع سے یہ بات سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنگ وہاں ہو رہی ہے, آپ پھر ہمارے سے ہی لڑنا چاہتے ہیں. یہ جدید کو مسلمان سمجھتے ہیں. نکاح متع ان کے ہاں 4 سال کی بچی سے بھی ہو جاتا ہے. السلام علیکم پاکستان, میں ہوں آپ کا میزبان زین آسی. آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں, صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان جناب علامہ حشام الہی ظہیر صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, اللہ کا کرم, اللہ کا احسان, ٹھیک ٹھاک. سر ماشاءاللہ نیشنل اور انٹرنیشنل آپ ماشاءاللہ اس وقت وائرل بھی ہیں اور آپ کی جو بات ہے وہ مانی جاتی ہے, سنی جاتی ہے. ابھی ریسنٹ ہم جو ابھی معاملات چل رہے ہیں مشرق وسطیٰ کے, اسی حوالے سے لیں گے. ظاہر سی بات ہے آپ وہ پاکستان کے مذہبی رہنما ہیں جو کہ مشرق وسطیٰ پہ بھی پوری نظر رکھے ہوئے ہیں اور اپنی ایک رائے رکھتے ہیں اور اس رائے کا احترام کیا جاتا ہے تمام اقبہ فکر میں. ابھی جو صورتحال ہے اور پاکستان کا کردار ہے کہ پاکستان جو ہے وہ صلح کروا رہا ہے, اور دوسری طرف ٹرمپ کا جو محمد بن سلمان کے خلاف بات کرنا, ان کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرنا, اس پوری صورتحال کے اندر آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ کی جو فکر ہے یا آپ کی رائے ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین بھائی سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا. بنیادی طور کے اوپر جو آپ نے سوال کیا, میں اس حوالے سے آپ کے سامنے بھی ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں. جی. جس وقت ٹرمپ نے یہ گرے ہوئے الفاظ محمد بن سلمان کے بارے میں بولے, اس سے پہلے سارا ہدف تنقید محمد بن سلمان ہی رہا ہے بعض لوگوں کی نظر میں. آج اس نے اگر محمد بن سلمان کے بارے میں گرے ہوئے الفاظ ادا کیے ہیں پھر بھی ہدف تنقید محمد بن سلمان ہی ہے. یہ عجیب سائیکالوجی ہے کہ پہلے بھی سعودیہ ہدف تنقید, بعد میں بھی سعودیہ ہی ہدف تنقید. کم از کم یہ ہونا چاہیے تھا. مثال دے رہا ہوں, اگر آپ کا ایک نقطۂ نظر تھا تو دوسرے نقطۂ نظر سے اب ٹرمپ نے اس کے بارے میں برے الفاظ کیے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ محمد بن سلمان کی عزت کرتے ہیں, آپ اس بارے میں بھی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں, پہلے بھی اس کے خلاف ہیں. تو آپ کا اصل جو ہے بغض وہ سعودیہ ہے. سعودیہ کے ساتھ جو بغض ہے وہ حالیہ مشرق وسطیٰ کی جنگ میں اتنا کھل کے سامنے آیا ہے کہ زین بھائی آپ یہ دیکھیں کہ میں نے سب سے پہلے جس وقت ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل کا حملہ ہوا, میں نے کہا اس حملے کی مذمت ہے, مذمت ہے, مذمت ہے. انہوں نے نہیں قبول کی, نہ کریں, لیکن ہم نے تو بطور مسلمان مذمت کی. پھر اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ ایران کو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے, وہ امت مسلمہ کو مکمل, یہ ایک موقع تھا, سنہری ترین موقع تھا کہ ایران پوری امت مسلمہ کو اپنے ساتھ یک جان دو قالب ہو جاتے, لیکن ایران نے اس اپرچونٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا, الٹا مسلمان ممالک کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیے. اس حوالے سے جب میں نے اپنا نقطۂ نظر یہ رکھا کہ ایران کو کبھی بھی سعودی عرب, کویت, بحرین, ان ممالک پہ حملے نہیں کرنے چاہیے, قطر, UAE, کسی کے اوپر نہیں کرنے چاہیے. آپ کے اوپر نے حملہ کیا, آپ کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا, آپ ریٹیلیٹ کریں, آپ کے ساتھ جنگ لڑیں. آپ 10 کروڑ ہیں, 1.25 لاکھ فوج کے ساتھ آپ لڑ نہیں سکتے. آپ نے 40 سال بلکہ 45 سال امت کو یہ کہا کہ ہم لڑیں گے اس سے. اب جب لڑنے کی باری آئی تو آپ کے مزائل اسلامی ممالک کے اوپر جا رہے ہیں, تو اس سے ایک دکھ تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے لڑنا تو اس سے تھا. تو یہ ہمارا مقدمہ تھا, میں نے یہ مقدمہ پیش کیا تو پورے جو اس کی ایران کی پراکسیز ہیں انہوں نے پاکستان سے لے کے پوری دنیا کے اندر ایک ماحول محاذ رائی کا قائم کیا, حتیٰ کہ انہوں نے اس وطن عزیز کے اندر, آپ کو پتہ جس وقت خامنہ ای کا واقعہ ہوا تو سکردو کے اندر آگ لگا دی,
گلگت بلتستان کے اندر 2 فوجیوں کو زندہ جلا دیا, زندہ جلایا, APS کے اوپر حملہ کر دیا. تو یہ جو ان کی پراکسیز ہیں, انہوں نے اس یعنی ایسا انہوں نے بالکل امت مسلمہ کا تصور ہی ختم, یعنی وقت یہ تھا کہ پوری امت ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی, اور وہ اپنا ٹارگٹ اگر اس کو رکھتے. ابھی ایک انڈیپینڈنٹ جو ادارے ہیں اور خود ایران بھی اور خود آپ مشرق وسطیٰ سے غیر جانبدارانہ تحقیق کر کے پوچھ لیں کہ 15% حملے کے اوپر ہوئے ہیں, 85% حملے اسلامی ممالک پہ ہوئے ہیں. یہ اسلامی ممالک دشمن ہیں آپ کے نہیں ہے نا؟ تو وہ آگے سے یہ جواب دیتے ہیں کہ جناب ادھر امریکن اڈے ہیں, یہاں پہ یہ ہے, وہ جو آئل ریفائنریز ہیں, جو پانی کے پلانٹ ہیں, وہ امریکن اڈے ہیں. جو پاکستانی شہید ہوئے ہیں UAE کے اندر, انڈین بھی اب جو ہے وہ ان کی بھی ہلاکتیں ہو رہی ہیں, یہ امریکن اڈے. پھر دوسری بات یہ ہے بالفرض آپ کا یہ مقدمہ مان لیا جاتا ہے ان کی پراکسیز کا جو پاکستان میں, تو یہ افغانستان کی مخالفت کس اصول کے اوپر کرتے ہیں؟ افغانستان بھی تو دنیا کے سامنے یہی مقدمہ رکھتا تھا نا کہ پاکستان میں اڈے تھے تو پاکستان نے حملے کرائے تھے, تو پاکستان کے اندر افغانی جو حملہ کرتا ہے وہ کس بنیاد پہ کرتا ہے؟ اسی بنیاد کے اوپر کرتا ہے. بالکل. تو افغانستان کا حملہ کیسے ناجائز ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کا حملہ جیسے ناجائز ہے اسی طرح ایران کا حملہ بھی ناجائز ہے, اور ہم سب پاکستانی اس بات پہ متفق ہے نا کہ افغانستان کا پاکستان کے اوپر حملہ ناجائز ہے. سب کا یہ اتفاق ہے. اہل تشیع کی بات میں کر رہا ہوں خاص طور پہ, ان کا اتفاق ہے نا کہ یہ ناجائز ہے. تو ایران کا حملہ سعودی عرب کے اوپر کیسے جائز ہے؟ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ وقت تھا ہم ایک ہو جاتے, لیکن انہوں نے ایک ہونے کی کوشش بھی نہیں کی. اور بنیادی طور پہ اب تو میں یہ شرح صدر سے سمجھتا ہوں کہ یہ جو حسینی یزیدی تقسیم ہے, ایک ہے حسینی یزیدی تقسیم عام لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ امت مسلمہ کے اندر 2 تقسیمیں. حقیقت یہ نہیں ہے. اہل تشیع جو ہوتے ہیں وہ یزید کو کافر سمجھتے ہیں, اور وہ حسینی یزیدی تقسیم سے کفر اور اسلام کی تقسیم کرتے ہیں. جو لوگ امت مسلمہ کے اندر حسینی یزیدی تقسیم کے وجہ سے مسلمانوں کو قتل کرتے ہوں, آپ یہ سمجھتے ہیں وہ امت مسلمہ کی جنگ لڑیں گے. آج آپ فلسطین کے حماس کے سارے لیڈروں کے بیانات چیک کر لیں کہ جو مذاکرات ہوئے ہیں, مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر اور بیت المقدس کا کہیں نام و نشان نہیں ہے. ایران کے اوپر حملہ ہوا, ظلم ہوا. ایران کے اوپر حملہ ناجائز ہوا. ایران کے اوپر ایران اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے, لیکن آپ یہ کہتے ہیں امت مسلمہ کی بقا کی جنگ ہے, تو یہ ہم نہیں مان سکتے. جب آپ نے کھل کے اسلامی ممالک کے اوپر حملے کیا, ہم یہ امت مسلمہ کی یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت ایران وطن پرستی کی جنگ لڑ رہا ہے. جنگ لڑ رہا ہے وطن پرستی کی. جو وہ جو کہتے ہیں کہ ہم فارس ہیں, آپ ہمیں ہرا نہیں سکتے. آپ یہ دیکھیں, اب آپ نے صدر کا بیان سنا ہے نا, انہوں نے کہا ہماری تاریخ 6000 سال پرانی ہے, حالانکہ 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے رون ڈالی. اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں ذہن بھائی, 1400 سالہ تاریخ کے اوپر جس کو فخر نہ ہو, حالانکہ رون ڈالی نا, نہیں روند بھی ڈالی, ختم ہوگی. آپ یہ بات ہم نے تو صحابہ کرام نے تو رون ڈالی نا, وہ ختم ہوگی 6000 سال. اور اس سے اگلی بات میں کہتا ہوں کہ کیا 1400 سالہ تاریخ قابل فخر نہیں ہے؟ فخر ہونا چاہیے. ہاں تو ان کو امت مسلمہ کی جنگ نہیں ہے. امت میں وہ وطنیت کی جنگ لڑے ہیں, پھر بھی بطور وطن بھی مسلمان امت نے ان کے ساتھ کھڑے ہو جانا. ہاں یہ بھی بتا دوں, لیکن شرط وہی تھی کہ یہ عرب ممالک, اسلامی ممالک. پاکستان کا کردار کس طرح دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ پاکستان کا جو کردار ہے وہ تو آرمی چیف صاحب نے اہل تشیع علماء کی میٹنگ میں ان کو بڑے پیار سے محبت سے یہ بات وہ الفاظ بھی غلط استعمال ہوئے. میں کہتا ہوں وہ تو یہ دیکھیں نا, یہ پراکسیز نہیں ہے, یہ پراکسی تھی. ادھر جواب نہیں دیا. نہیں, ادھر جواب کو چھوڑیں, ایک ہی وقت میں تمام علماء کے بیان آئے, اور اس میں آرمی چیف کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی گئی, اور یہ کہا گیا کہ آرمی چیف نے ہمیں کہا کہ جس کو محبت ہے وہ ایران چلا جائے. اور آپس میں آپ سے پوچھتا ہوں, جس وقت بیت المقدس کی بات ہو رہی تھی, آپ نے میری ریلیوں کو بھی کور کیا, ہم نے مینار پاکستان پہ جلسے کیے, کنونشن سینٹر پہ کیا, اکثر ریلی. ہم کیا مطالبہ کرتے تھے؟ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں جہاد کرو اور ہمارے لیے راستے کھولو, ہم 10,000 بندہ بھیجیں گے. ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فواد چودھری نے بیان دیا پاسپورٹ جمع کراؤ. پاسپورٹ جمع کرانے کی بھی عمار یاسر صاحب نے تحریک کی, کیا کھولیں, ہم جانے کے لیے تیار. جس نے ہمارا تو یہ مقدمہ ہے کہ کھولیں تو ہم جائیں. ہمارا آج بھی یہ مقدمہ ہے کہ جب حرمین شریفین یا کبھی بھی یہ ضرورت پڑے گی ہم جائیں گے. اور آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو ایران سے محبت ہے, مجھے اس پہ اعتراض نہیں, ہر بندے کا اپنا نقطہ نظر ہے. آپ کی محبت ہے تو آپ کو ایران جانے پہ تکلیف کیا ہے؟ آپ سے میں ایک لاجیکل بات پوچھتا ہوں کہ اگر انہوں نے کہا آپ ایران چلے جائیں تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے کھول لیں, ہم جاتے ہیں.
اگر آپ واقعی لڑنا چاہتے تھے، یا اصل بنیادی طور پہ آرمی چیف صاحب کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس ملک کی جنگ اپنے وطن کے اندر کس سے لڑنا چاہتے ہیں؟ یعنی میں اہل تشیع سے یہ بات سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنگ وہاں ہو رہی ہے، آپ پھر ہمارے سے ہی لڑنا چاہتے ہیں؟ آپ کے ساتھ جنگ آپ نے شام کے اندر اہل سنت کو ذبح کیا ہے، رشیا کو ٹھکانے دیے ہیں، رشیا کو اڈے دیے ہیں، رشین آرمی نے، رشین ایئر کرافٹ نے، رشین ہوائی جہازوں نے شام کو بنو امیہ سمجھتے ہیں اب مذہبی بنو امیہ کو بھی دیکھیں، بنو امیہ سے بھی آگے وہ یزیدی اور حسینی تقسیم کے قائل ہیں. تو میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ تکفیری کربلا کے بعد شام یزیدی ہاتھ میں تھا. اب بتائیں، اب مجھے بتائیں یہ یزید کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ نہیں. تو اب اچھا، اب پھر تکفیر کون کرتا ہے؟ ہمارے پر یہ الزام لگا رہے ہیں اور کمپین چلا رہے ہیں یہ تکفیری ملا. ہم تو ہر کلمہ گو کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہم تو ہر کلمہ گو کو مسلمان سمجھتے ہیں. آپ کلمہ گو مسلمانوں کے اندر یزیدی حسینی تقسیم کرتے ہیں تو تکفیری تو آپ ہوئے. بنیادی بات یہ ہے. اچھا، یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، لیکن ایک طرف اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ ساری باتیں کی، اگر سعودیہ پہ اللہ نہ کرے حملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہو گیا، ایران نے تو کر دیا، ابھی تک سعودی عرب صبر اور تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ پاکستان آرمی بھی ہے. پاکستان آرمی نے بھی ان کو اس وقت روکا ہوا ہے کہ آپ نہ کوئی انتہائی اقدام اٹھائیں. لیکن جب سعودی عرب نے انتہائی اقدام اٹھایا، پاکستان کی سفارتی اور خارجہ پالیسی اس بات کے اوپر متفق ہے، ہم نے ایگریمنٹ دستخط کیا ہوا ہے، دفاعی معاہدہ. اچھا، ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ٹرمپ تمام مذاہب کے لوگوں کو وہاں ناشتے پہ بلاتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ بھی جاتے ہیں، علماء کرام بھی جاتے ہیں، جس میں آپ کا بھی نام ہے، اور آپ کا مکتبہ فکر اہل حدیث ہے، سب کو پتہ ہے. یعنی کہ آپ سب اسی ایک مہینے بعد ہی وہ ایران پہ حملہ کر دیتے ہیں. یہ گویا وہ ہم سے پوچھ کے اس نے حملہ کیا. نہیں، میں سوال نہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ لوگ تو ایسی باتیں بھی کرتے ہیں. مذہبی اعتماد میں تو نہیں لینا چاہ رہا تھا وہاں پہ. تو اس موضوع کے اوپر ایک لفظ بھی گفتگو نہیں ہوئی، اور یہ بات بھی آج آپ نے بات کی ہے تو میں کھول کے بیان کر دیتا ہوں کہ یہ باتیں صرف ایک کہانی کی طرح، یہ کوئی اس بنیاد کے اوپر نہیں ہوا. یہ 74 سال سے ہو رہا ہے، 74 ایئرز سے ہر سال اس ہی طریقہ ہوتا ہے ہر سال. اور ابراہیم ایکرڈ کی جو باتیں ہیں وہ تو 4-5 سال پرانی ہیں، اس کا اس ناشتے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور نہ اس ناشتے میں ایک لفظ بھی ایران کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے. مسلمان جو رہنما گئے ہیں وہ امریکن سینٹرز کو یہ ضرور کہتے رہے ہیں کہ اگر آپ فلسطین کے اندر یہ نہ کریں تو مسلمانوں کی. ظاہر ہے ہم سے پوچھتے ہیں، میرے سے بھی پوچھا کہ ہم اتنے پیسے دیتے ہیں، ہم نے یو ایس ایڈ دی. میں کہا اول تو پاکستانی عوام کو اس چیز کا پتہ نہیں آپ نے کہاں دی یا کیا بنایا. انہوں نے پھر کچھ باتیں کی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ بتائیں کہ ہمارا امپریشن پاکستانی عوام کے سامنے کیسے اچھا ہو سکتا ہے. میں نے پہلا جو لفظ کہا وہ یہ تھا کہ آپ عافیہ صدیقی کو چھوڑیں گے پورا پاکستان آپ کو واہ واہ کرے گا. ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں. اور آپ نے عافیہ صدیقی کی بات کی ہے وہاں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. نہیں وین بھائی دیکھیں، ہمارا تو کام یہ ہے. انہوں نے پاکستان کے حوالے سے جب یہ بات کی کہ پاکستان میں مسیحی برادری کو حقوق حاصل نہیں، ہم نے اس کا بھی جواب دیا کہ حقوق حاصل ہیں، آپ کو غلط پراپوگیٹ کیا. ہم وہاں دیگر مسلم جو لیڈرز تھے انہوں نے بھی یہ باتیں کی ہیں، صرف قلت وہ تو ریکارڈڈ باتیں ہوتی ہیں کہ آپ اگر فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو اس کے مظالم ہیں ان کو کنڈیم کریں گے تو مسلمان یہ اچھا یہ بات ہے، یہ ان کو پتہ ہے یہ باتیں. یہ بات نہیں ہے کہ وہاں امریکہ کے اندر بھی ان کی قوم کے اندر جو باشعور لوگ ہیں یا تھنک ٹینکس ہیں وہ اس کی جو فلسطین کے اوپر حملہ اس کو نہیں پسند کرتے. وہاں امریکہ کے اندر 8 لاکھ افراد کی ریلیاں نکلی ہیں فلسطین کے حق میں، فلسطین کے حق میں. تو بنیادی طور کے اوپر وہ جب یہ سوالات کرتے ہیں، وہ جو ایک پریزیڈینشل بریک فاسٹ ہے اس کا مقصد نہ فلسطین تھا نہ اس کے اندر یہ بات ڈسکس ہوئی. ہاں پرسنل لیول کے اوپر یہ باتیں ضرور ہوتی رہی ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر امریکہ کا کیسے اچھا تاثر پڑ سکتا ہے، پاکستانیوں کے لیے ہم کیا کریں تو وہ پاکستانی ہمارے سے یعنی ان کا ایک یہی مقصد ہوتا ہے. اور ایک گیٹ ٹوگیدر، ایک گیدرنگ، وہ ان کا پوری دنیا کے جو ہر مذہب کا، یہ نہیں صرف اسلامی اسکالر نہیں تھے، یہودی بھی تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے. 144 ڈیلیگیشن تھے پوری دنیا سے. تو وہ ہر بندے کو ظاہر ہے وہ اس کا فیڈ بیک لیتے ہیں، ان کا ان پٹ لیتے ہیں، ان کی ایک اپنی سائیکالوجی ہے. مجھے انہوں نے بطور مسلک اہل حدیث کے نمائندے کے طور پہ بعد اب تو آفیشیل بلایا ہوا تھا، وہاں جا کے میں نے اپنی مکتبہ فکر کی بھی نمائندگی کی، اپنے وطن کی بھی نمائندگی کی، پاکستان کی. اچھا علامہ صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جہاد شروع ہو چکا ہے؟ کس حوالے سے؟ جہاد تو فلسطین میں کب سے ہو رہا ہے.
نہیں پاکستان کے اندر لوگ جہاد مطلب جہاد جاری ہے. میں اس سوال کے نا بہت سے اینگلز ہیں. مثلا ایک بات یہ ہے فلسطین میں اگر شروع ہوا ہے تو فلسطین جا کے کر سکتے ہیں. اچھا ایک بات ہے, یہ بات بھی بڑے سمجھنے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اور بڑے دعوے کرتے ہیں کہ یہ مولوی ادھر بیٹھا ہوا ہے. بھائی آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ بھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. انڈیا کو جہاد کا جب آپ جہاد کا مجھے ایک بات, یہ کلپ بھی چلے گا. جہاد جو ہے نا, بات سنیں, بنیادی طور پہ مینڈیٹ ہوتا ہے ریاست کے سربراہ کا. ٹھیک ہے. جہاد کا اعلان ریاست کا سربراہ کرتا ہے. انڈیویجول جہاد, پرسنل جہاد, ہماری اس وقت ریاست کے اندر جو ہماری تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ لیٹیگیشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ پرسنل جہاد کی بنیاد کے اوپر ہے کہ آپ پاکستانی آرمی کو مرتد کہہ کے اور پاکستانی یعنی ایک اسلامی ریاست کے اندر اس اسلامی ریاست کو کفر کی ریاست کہہ کے آپ عروج کر رہے ہیں. جو اس طرح کی جہادی ایکٹیویٹی ہے وہ جہاد نہیں ہوتا, وہ خروج ہوتا ہے, اور اس بندے کو خارجی کہتے ہیں. جہادی ایکٹیویٹی یہ ہوتی ہے کہ پاکستان نے اعلان کیا انڈیا کے ساتھ جنگ کے اوپر کہ اب جنگ شروع ہو گئی ہے. پورے پاکستان کی عوام نے کہا ہم آپ کے ساتھ مل کے لڑیں گے. اب جب ریاست کے سپہ سالار نے اعلان کر دیا کہ یہ بنیانم مرصوص ہے تو یہ جہاد ہے. اب آپ کا میرا جب ریاست ہم سے ڈیمانڈ کرے گی ہم ان کو اپنی جان مال ہر چیز کا نذرانہ پیش کریں گے. آج مفتی تقی عثمانی, آج مفتی منیب, اور ہم نے جو کنونشن سینٹر میں اتنا بڑا اجتماع علماء کا اکٹھا کیا تھا, تقریباً 200 سے زائد علماء تھے, انہوں نے آرمی چیف سے کیا مطالبہ کیا تھا کہ آپ جہاد کا اعلان کریں, آپ جہاد کا اعلان کریں فلسطین کاز کے اوپر. جس وقت اسلامی ریاست کا سربراہ جہاد کا اعلان کرے گا وہ جہاد ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو فلسطین اور بیت المقدس کے لوگ ہیں وہ جہاد نہیں کر رہے, وہ بھی جہاد ہی کر رہے ہیں. وہ جہاد, وہ تو ظاہری بات ہے, وہ جہاد ہی کر رہے ہیں. لیکن پاکستانی عوام کب اس کے اندر انوالو ہوگی؟ جب ریاست کا حاکم اجازت دے گا. ریاست کے حاکم نے اجازت دی کہ فی الوقت آپ بندے اور اسلحہ نہ بھیجیں, آپ ان کا انفراسٹرکچر مضبوط کریں, آپ ان کو مالی امداد کریں. پوری دنیا کے مسلمانوں نے ان کو مالی امداد کی. خود میں جمعیت اہل حدیث نے کروڑوں روپے کی امداد, الخدمت جو ہے اس نے آپ کے سامنے کنٹینروں کے کنٹینر گئے. تو یہ ریاست کی ڈسکریشن ہوتی ہے کہ اس نے خارجہ پالیسی کیا اپنانی ہے. اس وقت ریاست کی خارجہ پالیسی یہ ہے کہ مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل ہو, یہ ان کی پالیسی ہے. لیکن جس وقت ریاست کی پالیسی ہوگی کہ جہاد کا اعلان ہے, اس وقت جہاد کا اعلان بھی ہو جائے گا. اچھا, افغانی طالبانوں کے حوالے سے کیا کہنا چاہیے کہ کیسے مسلمان ہیں کہ ان کی عید بھی 28ویں روزے کے بعد شروع ہو جاتی ہے, کہ سائنس بھی کہہ رہی ہے چاند نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب وہ پھر نبی پاک کی یہاں پہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ مفتی پوپل دئی سے شاید متاثر ہو گئے ہیں. مفتی پوپل دئی کو چاند جلدی نظر آ جاتا ہے نا, اور ہماری فوج کو وہ مرتد کہتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ کیسے مسلمان ہیں. وہ حدیث اس کا مطلب وہ ان کے لیے تھی کہ وہ آخری وقت میں ایسے مسلمان بھی ہوں گے جن کی داڑیاں بھی ہوں گی, جن کی شلواریں بھی ٹکنوں سے اوپر ہوں گی, لیکن ان کا اسلام گلے تک کے نیچے نہیں ہے. یہ خارجی جو فرقے کے بارے میں حدیث ہے نا, اس میں ایک بات میں زین بھائی علمی طور کے اوپر تھوڑا سا وضاحت ضرور کرنا چاہتا ہوں. خارجی وہ ہوتا ہے جو کسی بھی اسلامی ریاست کے خلاف گن تلوار کے ساتھ کھڑا ہو جائے, اسلامی ریاست کے حسن بن صبا کی طرح. ہاں, اب بات سمجھ, خارجی وہ ہوتا ہے کہ جو اسلامی ریاست کے خلاف کھڑا ہو جائے. افغانستان ایک الگ ریاست ہے. جو پاکستانی ریاست کے خلاف گن اٹھاتے ہیں وہ خارجی ہیں. ٹھیک ہے. اور جو افغانستان کے لوگ ان کی مدد کرتے ہیں وہ خارجیوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں. لیکن وہ افغانی کیا خارجی ہے, وہ افغانی ریاست کا باشندہ ہے, وہ خارجیوں کا پشت پناہ ہے. سمجھ گئے, وہ خارجیوں کا سہولت کار ہو سکتا ہے. اور پاکستان اور افغانستان کی اس ٹائم پوری جنگ اس ایک نقطے کے اوپر ہے کہ یہ جو خارجی ہیں, یہ خارجی فکر کے جس کے بارے میں آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ یہ لوگ, آپ ان کو سپورٹ کرنا چھوڑیں. آپ سمپل سا ہے, کتنا آسان مطالبہ ہے. اور اللہ کے فضل و رحمت سے یہ جو مطالبہ یہ علماء, پاکستان کے علماء نے بھی کیا, ہم نے پاکستان کے حکمرانوں کے سامنے بھی اس بات کو رکھا کہ آپ پاکستان میں ایسے علماء موجود ہیں جو مذاکرات کر سکتے ہیں. مذاکرات بڑے کیے, پاکستان نے بہت کوشش کی ہے, مذاکرات کرتے رہے, لیکن مذاکرات بھی جب کسی نتیجے کے اوپر نہ پہنچے تو پھر بھی پاکستانی علماء کی یہی گزارش تھی اس عید سے پہلے بھی کہ جنگ بندی ہونی چاہیے, دو فریقین کے درمیان صلح ہونی چاہیے. ہماری یہ جو صلح کی بات ہوتی ہے نا, اس کو مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. ہم صلح چاہتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان, پاکستان کی ریاست اور افغانستان کی ریاست کے درمیان. ہم جو صلح کہتے ہیں وہ اس کا مطلب تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ صلح نہیں ہوتی. تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ صلح یا معافی کا اعلان کا اختیار صرف ریاست کو ہے, وہ مجھے نہیں ہے.
بالکل وہ ریاست کو ہے کہ ریاست جب سمجھے گی ان کو اپنے قومی دائرے میں لانا وہ لے آئے, ان کو سبق سکھا کے ان کو صدا دے کے, وہ ریاست کی ڈسکریشن ہے. ہمارا مطالبہ افغانستان کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ 2 اسلامی ممالک ہیں, 2 اسلامی ریاستیں ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ صلح کے ساتھ چلیں, اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ آپ نے نتیجہ دیکھ لیا ہے کہ عید کے دنوں میں سیز فائر بھی ہو گیا اور جنگ بندی بھی ہو گئی, اور وہاں سے بھی اچھے بیانات آئے کہ ہم آئندہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کریں. پاکستان کے بھی یہی جذبات ہے. افغانستانیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا پاکستانی فوج کو کیا پڑی آپ سے لڑنے کی. ہم تو اور مختلف محاذوں پہ ہمارے ساتھ انڈیا کی جنگ جاری ہے, انڈیا ادھر سے ان کو سمجھ نہیں آتی, انڈیا ان کے ساتھ ہے. ہاں اب یہ بات ہم تو ان کو یہی ہو سکتا ہے کیا یہود و نصارہ دوست ہو سکتا ہے مسلمان. یہود و نصارہ تو مسلمان, یہ تو قرآن کی آپ آیت کا حوالہ دے رہے ہیں. یہ ان کو نہیں آتا. موالات یہود و نصارہ نہیں, یہ تو ہنود ہیں. ایک ہے یہود و نصارہ وہ اہل کتاب ہیں, ایک ہے ہنود جو مشرک ہیں. مشرک سب سے بدترین دشمن ہوتا ہے اسلام کا, یہود و نصارہ سے ایک سٹیپ آگے کے. تو وہ کیسے مخلص ہو سکتے ہیں مسلمانوں سے؟ کسی صورت بھی نہیں ہو سکتے. یہ ان کو سوچنا چاہیے, اور یہی سمجھایا جا رہا ہے نا. ہمارا بتائیں افغانیوں کے ساتھ کتنا, اچھا ایک بات مجھے پھر بتائیں, افغانستان کے ساتھ پاکستان کا کتنا پرانا تعلق ہے؟ بڑا پرانا. پاکستان نے ان کی 2 جنگیں لڑی ہیں. افغانستان والی جو جنگ تھی رشیا کی وہ بھی لڑی ہے, اور امریکہ کے ساتھ والی جنگ بھی لڑی ہے. تو پھر آپس میں لڑنا کوئی بنتا نہیں, کوئی لاجک نہیں ہے. لیکن انڈیا لڑوا رہا ہے نا, یہ صلح ہو جائے گی. یہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا حضرت مودی کہتے ہیں کہ نریندر مودی انڈین وزیر اعظم کا ایک بیان ہے, اور ان کی پارلیمنٹ کے اوپر اکھنڈ بھارت کا نقشہ لگا ہوا ہے. وہ اکھنڈ بھارت چاہتے ہیں جو اشوک کے دور میں تھا, اشوکا کے, جس میں پاکستان, سری لنکا, بنگلہ دیش, بھوٹان, نیپال سب شامل ہیں, سارے شامل ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایک طرف تو وہ اپنا اکھنڈ بھارت کا خواب ہو, دوسری طرف ہماری غزوہ ہند, کیا ان کا اکھنڈ بھارت پاسبل ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اکھنڈ بھارت تو بڑی دور کی بات ہے. ہندوستان اس وقت تاریخ کے اس مقام کے اوپر ہے جہاں بہت سی ریاستیں ہندوستان کے قلب سے مارد وجود میں آئیں گی. یہ بات لکھ لیں. اچھا, ہندوستان کے قلب سے ہی پاکستان بنا. بالکل. اب وہ جو اکھنڈ بھارت کی بات کر رہا ہے, انہی کے قلب سے پھر نیپال بن چکا ہے نا, تو پھر بھوٹان بن چکا ہے, پھر سری لنکا تو بن چکا ہے. آپ کس اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں؟ یہ تو ملک آپ کے حقیقت میں تو مقبوضہ کشمیر اور آزاد جموں کشمیر یہ تو اب بن چکے ہیں. اور اسی طرح ہندوستان نے بڑا نہیں ہونا, ہندوستان نے چھوٹا ہونا ہے. اس کے اندر سے مزید قومی, مزید اسلامی ریاستیں بھی مارد وجود میں آئیں گی. ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب میں اور آپ یہ خبر سنیں گے. آج تو ہماری جو نسل ہے جوناگڑھ دکن کے اسلامی ریاستوں کو نہیں جانتے, حیدرآباد کی ریاستوں کو ہم نہیں جانتے, لیکن ایک وقت تھا جوناگڑھ میں بھی پاکستان تھا. یعنی آپ یہ ابھی قبضہ کیا, ہاں تو پھر قبضہ ہے نا, انلیگل ہے. تو یہ انلیگل, یہ جو انشاءاللہ ہندوستان کے مسلمان بھی ایک دن جاگیں گے. ان کو اس بات کو ایک دن قبول کرنا پڑے گا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, وہ ساری زندگی غلام بن کے نہیں رہیں گے. ایک وقت آئے گا. حریت پسند ہے, آپ نے بڑی خوبصورت ایک دفعہ بات کی تھی کہ مسلمان جہاں بھی ہے وہ حریت پسند ہوتا ہے, اور حریت فکر یہ ہوتی ہے کہ وہاں وہ آزادی کا مسلمان بنیادی طور پہ غلام نہیں ہو سکتا. اس نے نماز پڑھنی ہے, اس نے عید, ہاں تو پھر جہاں جس ملک میں گائے کی ذبیحے کے اوپر پابندی وہ کتنی دیر برداشت ہوگی. یہ انشاءاللہ انڈیا کو آپ ٹوٹتا ہوا, میرا تو یہ ویژن ہے کہ ہم اپنی انشاءاللہ زندگی میں اس کو مزید ٹوٹتا ہوا دیکھیں. ہم نے رشیا کو اپنی آنکھوں کے سامنے ٹوٹتا ہوا دیکھا ہے. تو اکھنڈ بھارت کا خواب اور گریٹر کے جتنے خواب ہیں وہ تو چکنا چور اور ملیا میٹ ہو جائیں گے. ساحل ادیم صاحب کا علمی لیول آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, اور وہ قرآن پاک کا ترجمہ, وہ ان تمام آیات کو وہ بڑا سائنٹیفکلی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان آیات کا یہ مطلب بنتا ہے, لیکن جو ابھی تک کتابیں لکھی گئی ہیں یا مطلب کسی نے ترجمہ کیا ہے, کسی نے بھی ویسا ترجمہ نہیں کیا, اس میں بہت کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ زین بھائی یہ بات تو میں نے اس پروگرام میں بھی ان کو بات سمجھائی تھی کہ تفسیر بالرائے تو اسلام کے اندر جائز ہی نہیں ہے, اور حکومت کے مینڈیٹ کہتے ہیں جی تمام باقی. اچھا جو بات جس بات کو 1400 سال سے کسی نے نہیں سمجھا, کسی نے نہیں کیا, وہ کوئی بندہ نئی بات کرے تو وہ انٹلیکچوئلزم نہیں ہوتا, وہ جہالت ہوتی ہے. کہ 1400 سال بعد صرف آپ کو ہی سمجھ آئی ہے, اور آپ ہی کا یہ دعویٰ ہے, جیسے مرزا صاحب کا, ساحل ادیم جیسے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے, یہ ہم ہی ہیں, 1400 سال میں کسی نے نہیں کی. بھائی یہی آپ کی جاہلیت کی سب سے بڑی دلیل ہے, آپ کی جہالت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اتنے بڑے مفکر علماء 1400 سال سے اس بات سے محروم رہ گئے جو آپ نے سوچی ہے. پھر میں نے ان کو یہ بات سمجھائی بھی, اور میں ان کو یہ بات پروگرام میں بھی کی. آپ یہ جو بات کہتے ہیں کہ یہ ہے, آپ ان باتوں سے, اس ترجمے سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں
قرآن کی وہ کہتے ہیں اس طرح کی انٹرپریٹیشن کرنی چاہیے, قرآن کے کو ڈی کوڈ کرنا چاہیے. میں نے تو ان سے پوچھنا چاہا, میں نے باقی سمجھنا چاہا درد دل سے کہ شاید کوئی, میں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. وہ یہی نہیں بیان کر سکے وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. کیا قرآن سے کیا مشین بنانے کا فارمولہ لینا چاہتے ہیں, یا قرآن سے کوئی ٹائم مشین بنانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں نہیں, قرآن سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ٹریولنگ ہو سکتی ہے. میں نے ان کو کہا, اس پروگرام کے اندر بھی کہا, میں کہا جو ٹائم ٹریولنگ کی بات آپ کر رہے ہیں وہ تو قرآن اور حدیث سے ویسے ثابت ہے, اس سے ثابت کیا ہوگا مثلا. کہتے کیسے. میں کہا آدم کا زمین پہ آنا قرآن میں, آسمان سے زمین پہ آئے ہیں. میں کہا تو یہ تو آپ جو پلانٹ کے ایک دوسرے پلانٹ کو چھوڑیں, یہ تو کئی گلیکسیز کے درمیان فاصلہ. پھر میں نے کہا تیسرا آسمان پہ گئے ہیں, یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. پھر میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, قرآن سے ثابت ہے. رسول اللہ معراج پہ گئے ہیں. میں کہا 3 باتیں تو قرآن سے ثابت ہیں, مزید آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں نا کہ ٹریولنگ ہوتی رہی ہے, تو آدم بھی آئے ہیں, عیسیٰ بھی گئے ہیں, رسول اللہ بھی گئے ہیں. اب ان 3 باتوں سے زین بھائی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں وہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے. اس سے کیا ٹائم مشین بنانے کا فارمولہ قرآن سے نکل آئے گا. آپ بات سمجھیں. وہ یہ اب لوگوں کو صرف وہ لوگوں کو یہ کنفیوژن, مجھ سے تو میں نے تو ان کی بات 1 منٹ میں سمجھ لی تھی کہ یار یہ ہو سکتا ہے کہ پورٹل کھلا ہو, یہ وہ. میں کہا تو کھلا ہو تو وہ حضرت آدم آئے ہیں, اس سے ثابت کیا ہوتا ہے. اس سے کیا ثابت ہوگا. کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا. قرآن کی آیتوں کا ترجمہ نہیں بدلتا ان باتوں سے. تو آپ ایک نئی بات اگر کریں گے تو وہ آپ بہرحال اب کسی بندے کا تمسخر وہاں یہاں پہ موجود نہیں ہے, نہیں اڑانا چاہیے. لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں, بڑی علمی گفتگو نہیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. مجھے ایک بات کی بڑی حیرانگی ہوئی ایک پروگرام کے اندر, جب یہ بات ہو گئی تو بعد میں ان کی جو ویڈیوز آئیں. دیکھیں آپ ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے میرے ساتھ, آپ نے پورا پروگرام اٹینڈ کر لیا, اچھے ماحول میں اٹینڈ ہو گیا. اس کے بعد آپ گھر جا کے ویڈیو بنائیں کہ میں اب یہ ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں. بھائی آپ نے اس پوڈ کاسٹ میں تو پوچھا نہیں, بعد میں آپ پوچھ رہے ہیں. پھر اس کا جواب حیران کن بات یہ ہے زین بھائی, مجھے یہ بڑی حیرانگی ہوئی. میرے لیے یہ بات بڑی عام نارمل سی تھی کہ میں نے کہا یار یہ گھریلو گدھا جو ہوتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن حرام قرار دے دیا. وہ کہتا ہے جنگلی گدھا تو حلال ہے. ویسے عام گدھے اور جنگلی گدھے آج مجھے بات بتائیں, میں یہ آپ ان کا انٹلیکچوئل لیول دیکھیں. وہ جنگلی گدھا پتہ کس کو سمجھ رہے تھے کہ یہ گھریلو گدھا اگر جنگل میں پھرنا شروع ہو جائے تو جنگلی گدھا بن جاتا ہے. یعنی جنگلی بھینسا جو ہوتا ہے نا وہ گارا آ جائے تو پالتو بھینس بن جاتی ہے. جنگلی گھوڑا جنگل میں ہو تو جنگلی رہتا ہے, گارا آ جائے تو گھریلو گھوڑا آ جاتا ہے. یہ ان کا میں نے ان کو جب میں نے بعد میں میرے ذہن میں بعد میں نے کہا یار وہ اتنا کنفیوز ہے تو کس وجہ سے ہیں. پھر مجھے سمجھ آئی ہو یہ مسئلہ. پھر میں نے ان کو بتایا کہ بھائی جو جنگلی گدھا ہوتا ہے وہ یہ والا گدھا نہیں ہوتا, اس کو زیبرا کہتے ہیں. یعنی دیکھیں آپ کو پتہ ہے, آپ نے ابھی کہا جنگلی گدھا دیکھا ہی نہیں ہے نا. نہیں جنگلی گدھا کہتے ہی زیبرے کو کہتے ہیں, ظاہر سی بات اس کی سیم شکل ہے, بس لائن ہے. اچھا حضرت انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ مناظرہ ہونے والا تھا لیکن آپ بھاگ گئے. اللہ کے فضل سے بھاگنے والے ہم نہیں ہیں. ہمیشہ آپ اسی کو کنڈی بند کرتے ہوئے پائیں گے. اور آپ نے اگر یہ بات کر دی ہے تو آپ بیٹھے ہوئے. میں اچھا یہ بات آج تازہ نہیں ہے, بس لوگ شاید کچھ باتیں بھول جاتے ہیں یا ان کے ذہن سے محو ہو جاتی ہے. 10 لاکھ روپے کا انعام کیا ہوا آپ کو کہتے ہیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا, 10 آپ کا ان کے ساتھ بھی تعلق ہے, 10 لاکھ روپے انعام ہے. آپ ہمارے علماء کو ان کے سامنے بٹھا دیں, صرف بٹھانے کے, اور 10 لاکھ انعام دے رہا ہوں. بات سمجھ رہے ہیں, یہ مناظرے کی باتیں بعد ہیں. اور یہ میں نے اپنے نمائندے 3 سال سے مقرر کیے ہوئے ہیں. عتیق الرحمان الوی صاحب, ابو یحییٰ نور پوری صاحب, ہاں, اور یحییٰ عارفی صاحب. عتیق الرحمان الوی صاحب آپ, یہ 3 نمائندے میری جماعت کے میں نے مقرر کیے ہوئے. اس نے کہا کہ یہ 3 سال پرانی بات بتا رہا ہوں کہ ساجد میر صاحب سے لکھوا لیں, ساجد میر صاحب سے لکھوا لیں. اس کا دین یہ تھا کہ ساجد میر صاحب سے ابو یحییٰ وغیرہ نہیں لکھوا سکتے. ہم نے ریکویسٹ کی, وہ بھی مان گئے, یہ بھاگ گیا. آج بھی ہمارا یہ دعویٰ اور وعدہ موجود ہے کہ 10 لاکھ روپیہ میں آپ کو دیتا ہوں. آپ میرے ان تینوں نمائندوں کے ساتھ اس کو بٹھا دیں. اور یہ جو بات ہے نا, اس سے بھی بھاگنے نہیں دینا. اس نے ایک پوڈ کاسٹر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا, شاید ان کا نام احمد طارق ہے یا اس طرح کا نام ہے, ریحان طارق. ان کو اس نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ لکھ کے دے دیں کہ یہ ہمارا مسلک کا نمائندہ ہے اور اس کی شکست ہماری شکست ہے.
میں آپ کے وساطت سے اور آپ کے پوڈ کاسٹ میں یہ کہتا ہوں میں یہ بھی لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. پہلے تو اس کا خیال تھا کہ ساجد میر صاحب نے یہ لکھنا نہیں, وہ بھی تیار ہو گئے, یہ تب بھی بھاگ گیا تھا, آج بھی یہ بھاگ جائے گا, میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. تب میں نے البتہ یہ بات کا اضافہ کیا کہ تو بھی لکھ دے کہ تیری شکست ابلیس کی شکست ہوگی. اس سے بھی میں وڈرا کرتا ہوں کہ وہ ویسے ہی لوگوں کو پتا ہے تیری شکست ابلیس کی ہی شکست ہے. تو آن لائن اس کا مطلب آن لائن ہو, میں کہتا ہوں جہلم کے اندر, اس کے گھر کے اندر بیٹھ کے جانے کے لیے تیار ہیں یار یہ تینوں میرے اگر آن لائن ہو پھر بھی ٹھیک ہے, آن لائن کے اوپر بھی ٹھیک ہے, آن لائن کے اوپر بھی. لیکن ایک اگلی بات بھی سنیں, اس نے یہ پروپیگنڈا ایک کریٹ کرنے کی کوشش کی کہ شاید جیسے آپ نے سوال کیا کہ مناظرے سے بھاگ گیا یہ وہ. آپ مناظرے کی بات کرتے ہیں, میں مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں آپ کی وساطت سے. مباہلہ مناظرے سے ایک سٹیپ اوپر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے مباہلہ؟ ہوتا ہے فیصلہ کن. میں مباہلے کا چیلنج دے رہا ہوں آپ کے پلیٹ فارم کے اوپر, اگر وہ سچا ہے سامنے آ جائے. 1 منٹ کی بات ہے نا کہ جھوٹے کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. میرے نقطۂ نظر میں سیدنا امیر معاویہ, امی عائشہ, طلحہ زبیر جہنم کی طرف بلانے والے نہیں ہیں. یہ 28/12 کی بات کرتا ہے. یہ جتنی بات سمجھ رہے ہیں, بڑی بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے. اب بات سمجھے نا, میں تو کہتا ہوں ایک دفعہ پھر نبی پاک کے وہ الفاظ جہنم میں بلانے والے وہ کون ہے اگر حضرت معاویہ نہیں ہے؟ اب یہی بات ہے, یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ آ کے مباہلہ کر لے میرے سے کہ یہ امی عائشہ, طلحہ زبیر, سیدنا امیر معاویہ یہ جہنم کی طرف بلانے والے نہیں تھے, یہ تو جنت کی طرف بلانے والے تھے, اور خود بھی جنتی ہیں. یہ نہیں کہ بلانے والے تھے, خود بھی جنتی ہیں. مباہلہ اس بنیاد کے اوپر بھی کر لے کہ یہ سارے صحابی جنتی ہیں, تو کیا جنتی جہنم کی طرف بلانے والا ہوتا ہے؟ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ زین بھائی بے شمار دفعہ وضاحت کی ہے, لیکن عوام تک یہ بات نہ ٹوسٹ کر کے. جہنم کی طرف بلانے والا گروہ صحابہ میں ایک ہی تھا, وہ خارجی تھے. وہ خارجی کسی نہ کسی کے ساتھ کھڑے تھے نا. خیر وہ ایک الگ بات ہے. اب وہ تو یہ کہتا ہے نا کہ یہ امی عائشہ سیدنا امیر معاویہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے. اگر وہ یہ کہے کہ کچھ خارجی, اگر وہ یہ دیکھیں, اگر وہ یہ کہے کہ خارجی, حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ کی آپس میں بحث نہیں ہوئی, وہ غصہ نہیں کر گئی تھی حضرت معاویہ کے ساتھ؟ یہ بھی تو چیزیں ہیں نا. میں یہی بات بتا رہا ہوں کہ اگر تو یہ بات ہو کہے کہ سیدنا امیر معاویہ کے لشکر میں بھی خارجی موجود تھے اور سیدنا علی کے لشکر میں علی کے لشکر میں بھی موجود تھے, تو اس بات کے اوپر تو جھگڑا ہی نہیں. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ خارجی تھے جہنم کی طرف بلانے والے, نہ سیدنا امیر معاویہ تھے, نہ امی عائشہ تھی, نہ طلحہ. اچھا صرف ایک بات نہیں ہے, یہ ضروری ہے, مباہلہ صرف اتنی بڑی بات ہے. یقین کریں اگر اس پہ یہ فیصلہ ہو جاتا نا, کر لے اتحاد المسلمین ہے, ہاں تو آ جائے. میں تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے. اچھا دوسری بات, اگلی بات بھی سنیں, صرف اس کے اوپر مباہلہ نہیں ہے. یہ اس کے جو جتنے فاسد قائد ہیں نا سب کے اوپر مباہلے. میں یہ بھی مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں کہ اس نے جو اتنی بڑی گستاخی کی ہے اور اتنا بڑا بہتان باندھا ہے کہ قرآن کی آیت ہے, اس نے پتا کیا کہ قرآن کی آیت ہے کہ جو عورت معاذ اللہ رسول اللہ کو دجال کے اس سے نکاح ہو سکتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, اس کے اوپر آ کے میرے سے مباہلہ کرے. وہ کہتا ہے اہل کتاب جو عیسائی عورتیں ہیں یا یہودی عورتیں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ دجال سمجھتی ہیں اور ان کے ساتھ اسلام میں نکاح کی اجازت ہے. انہوں نے اس پہ مکمل طور پہ تفصیل دی ہے. وہ کہتے ہیں لفظ دجل سے نکلا ہے, جھوٹا. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں, اچھا مجھے ایک بات بتائیں, کیا کسی اور مذہب کے لوگ, میں یہ آپ سے میرا سوال ہے, میں خود سوال کر رہا ہوں, آپ یہ سوال کریں گے تو ہونا چاہیے نا. اہل حدیث ہوں, سوری یہ اہل کتاب جتنے بھی ہیں, کیا وہ ہر آنے والے نبی کو سچا مانتے ہیں؟ ان کے نزدیک کو اپنا نبی سچا ہوتا ہے. میری بات سنیں زین بھائی, اصل میں آپ اس کی حساسیت کو نہیں سمجھتے. آپ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عیسائی عورت یہ سمجھتی ہے اور اس سے نکاح کی جاتا ہے, یہودی عورت یہ سمجھتی ہے اور اس سے نکاح کی جاتا ہے. آپ کو یہی نہیں پتا کہ اگر مسلمان عورت بھی یہ سمجھتی ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا, اس سے بھی نہیں ہو سکتا. نہیں, اب آپ سمجھے, میں ایک اور مقدمہ, اہل کتاب ہو لیکن اس کے ذہن میں بغض محمد نہیں ہونا چاہیے. اہل کتاب ہو لیکن بغض محمد بھی چھوڑیں, وہ گستاخ نہ گستاخ. یہ جملہ یہ مقدمہ یہ واقعی یہ بڑا ایزی ہے. آپ سمجھے, ایک مسلمان عورت اگر گستاخ ہے تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو اہل کتاب کی گستاخہ سے نکاح ہے, تو پھر اس نے یہ کیسا فتویٰ دیا؟ آئے مباہلہ کرے اس بات کا, جو مرضی ہے وہ اپنے عقیدے میں عیسیٰ کو نبی مانتی ہے. آپ کو اس بات کا پتا ہے کہ عیسائی, اب آپ سمجھے, یہ بڑی جلدی بندہ کلیئر ہو سکتا ہے, لیکن یہ بات ہمیں آپ کو یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ نے اس سے یہ سوال کیا, آپ ہم سے یہ پوچھ کے جاتے. آج دوسری بات میں ابھی انشاءاللہ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے عیسائیوں کو اس نے کس جگہ پہ کھڑا کر دیا. میں آپ کو صدقے, میں ابھی بھی میسج آپ کو سنا سکتا ہوں, بد اخلاقی کے طور پہ لیک نہیں کروں گا لیکن سنا سکتا ہوں. ان کے پادریوں نے مجھے روتے ہوئے میسج کیے
کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں اور احترام کرتے ہیں, ہم تو ان کو برا نہیں کہتے. اپنے گھروں کی بات نہیں ہے, ظاہر کی بات کر رہا ہوں. ظاہری طور پہ تو عیسائی میرے سامنے آ کے روئے اور انہوں نے ہمیں کہا یہ مرزا نے کیسا فتویٰ دیا, ہمیں تو علاج آتے قتل کر سکتا کیا. بائبل کے اندر یہ ہے بات, انجیل کے اندر بھی یہ بات میں نے خود پڑھی ہے, جس میں ہے کہ قیامت تک جھوٹے مسیحاؤں کا ہونا ہے, وہ اپنے آپ کو دعویٰ کریں گے جھوٹے مسیحاؤں کا. لیکن دجال کا جو کنسپٹ ہے نا وہ مکتب عیسائیت میں نہیں موجود, یہ بات یاد رکھنا. دجال کا کنسپٹ یہودیت میں موجود ہے, جھوٹے مسیحوں کا. بائبل کی بات کر رہا ہوں میں. بائبل میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی پیشگوئیاں, فاران کی چوٹیوں پہ 10,000 قدوسیوں اور یہودی آئے تھے, وہ تو بعد میں یہودیوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ رسول اللہ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں, اور واقعی پہچان بھی گئے تھے. اور یہ پھر اپنے تو یہ اپنی نسل میں بنیادی طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ مرزا کے یہ قائد اتنے کو باطل ہے, لیکن یہ مناظرے والی بات ہے. اور میں دوسری بات یہ میں تو کہہ رہا ہوں مباہلہ کر لے, مناظر میرے حاضر ہیں اور مباہلہ ان کو لے سکتا تھا لائن پہ, لیکن نہیں. میں چاہتا ہوں کہ پراپر ایک اچھے طریقے سے. میں کہتا ہوں میں آپ کو 10 لاکھ روپیہ کیش انعام دوں گا, آپ یہ میرے 3 بندوں کو لے جائیں جہلم, جس ٹائم وہ پہنچے گی میں بھی آ جاؤں گا. اور بتائیں آپ کے پاس جو یار جو آپ کو منظور ہے نا, مجھے منظور ہے, میں حالی پیپر پہ میرے دستخط کروائیں دے, میں کر دیتا ہوں. جو وہ شرط لکھے گا ہمیں منظور ہے, آئے سامنے بیٹھے آئے. اچھا, لیکن آپ کا ایک وائس میسج, ایک ٹی وی چینل کے ہوسٹ آپ کا وائس میسج چلا دیتے ہیں, اور اس وائس میسج یہ تو وین بھائی اس کی اخلاقیات ہے, وہ چلا دیتے ہیں. ہماری تو اخلاقیات یہ ہے کہ ہم نے نہیں چلایا, ہم اس کو بھی مباہلے اور مناظرے کا چیلنج بھی دی گئی ہیں مارنے کی. میں کہتا ہوں لعنت اللہ علی الکاذبین. میں نے آج تک ہم نے دیکھے یار ہماری کتنی رفٹ ہے معاشرے کے اندر. بعض اوقات آپ کو پتہ ہے قبر مزار والوں کے ساتھ, بعض اوقات اہل تشیعوں کے ساتھ, میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی پروگرام کرتا ہوں. میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی پروگرام کرتا ہوں. میں نے تو آج تک کسی کو قتل کی دھمکی بھی نہیں دی. یہ بھی وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے اگر اس کو دھمکی دی ہے, وہ ثابت کرے میں نے اس کو دھمکی دیا, وہ جھوٹ بول رہا ہے. اس نے ٹوٹل جھوٹ اور کذب بیانی کے ساتھ میچ فکس کر کے, ویوز کے لیے میرے خیال میں تو وہ صرف کہیں بیچارہ نوکری پکی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اس طرح نوکری پکی نہیں ہوتی, اس کی لائف ٹائم نوکری ختم ہو گئی ہے. یہ ایک صحافتی اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتے ہیں کہ نہیں. یلو جرنلزم آپ نے پڑھی ہوگی, ہم تو میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو یہ تو جو اس نے کیا اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے, مجھے کیا فرق پڑا. میں نے تو اس کو میں تو مان رہا ہوں کہ میں نے اس کو کہا ہے کہ بھائی اس کو لے آ تو سامنے بٹھا دے. میں تو آپ کو نہیں دیکھے. اچھا سنیں, میں ابھی آپ کے سامنے آن لائن نہیں کہہ رہا اس کو لے آئیں, تو میں اچھا اس کو بھی میں نے یہ کہا. ہوا یہ کہ میں نے اس نے مجھے جب ساحل ندیم کا پروگرام اس کا بہت وائرل ہو گیا, کوئی میرے حال میں شاید ان کی تاریخ میں, نیو ٹی وی کی تاریخ میں 20 ملین ایک دن میں, تو وہ بڑا ظاہر مالک بھی اپریشیٹ یہ کہتے یار اس طرح. میں محمد علی جیل میں کہا یار اس کو گھیر کے لائیں, میں کہا اس کو کسی دن گھیر لائیں تو میں بیٹھ جاؤں گا. آپ نے یہ کہہ دیا, میں تو ایگری ہوں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اچھا پھر تو میں کہا گھیر کے لے آئے. تو بعد میں 1-2 دفعہ بات ہوتی رہی, میں کہا ٹھیک ہے آپ اس کو لے آئیں, لیکن کہ وہ اس کو گھیرنے میں ٹائم لگ گیا. تو میں اعتکاف کے اندر بیٹھا ہوں, 21ویں رمضان کا واقعہ. مجھے ایک بندے نے کہا آپ کا تو آج نیو ٹی وی پروگرام کا ٹائم طے تھا. مجھے پتہ بھی نہیں, یعنی اس بندے نے مجھے دوبارہ بتایا بھی نہیں کہ آج آپ کا ٹائم ہے. اور میں تو اعتکاف کے اندر, شہر اعتکاف ہمارا آپ کو پتا اتنا بڑا ماشاء اللہ, وہاں پہ وسیع تر انتظامات, ہر بندہ سحری افطاری کرتا ہے. وہاں پہ میری اثر کے بعد سوال ہو جو آپ کی نشست ہے, میں اس نشست سے اٹھا ہوں تو مجھے بندے نے بتایا کہ یہ معاملہ. اس کے درمیان ایک دفعہ اس کا 14-15 دن بعد میسیج آیا کہ مرزا صاحب شاید 2-4-5 دن میں گر جائیں اور آ جائیں. تو میں نے کہا یار اب تو ٹائم لیٹ ہو گیا. آپ کے پاس وہ میسیج موجود ہے؟ ہر میسیج موجود ہے, لیکن میں تو بات کر رہا ہوں سچی, مجھے ڈینائی کرے نا, میں تو یہ وہ بھی. اچھا مجھے یہ یعنی کہ آپ بیٹھ گئے تھے, اس وجہ سے وہ پاسبل نہیں ہو سکتا. پاسبل یار, اب کیا اعتکاف بیٹھنے سے بندہ مر جاتا ہے؟ نہیں, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ بھاگ گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. یہ ہے کہ مجھے تو اس دن کا پتا نہیں ہے کہ جس دن آپ نے بٹھایا اور آپ یہ شو کر رہے ہیں آج شام صاحب کا ٹائم تھا اور وہ ٹائم دے کے نہیں آئے. یہ لعنت اللہ علی الکاذبین ہے کہ بھائی میرے ساتھ آپ کا کون سا ٹائم ہوا کہ آج کا ٹائم ہے تو میں نہیں آیا میرے ساتھ. اچھا یہ بھی بات ہوں, یہ بھی اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس سے پہلے ہی جب انہوں نے کہا نا ابھی مزید 2-4 دن لگیں گے,
میں نے کہا یار اب تو آخری اشرا شروع ہو گیا, ہمارے پاس ٹائم نہیں, میں اس کا پابند ہوں یا وہ مجھے پیسے دیتا ہے. یہ تو آپ نے آج مجھے بلایا ہے, میری مرضی ہے میں آؤں یا نہ آؤں, ایک بات ہے, آپشن ہے کہ نہیں؟ بالکل. اور اگر میں نہ آؤں تو زین آسی صاحب کے صاحب دوڑ گئے. میں یہ بلکہ آپ ہمیں عزت دے رہے ہیں, میں کہتا ہوں ڈیلی 5 یا 6 ٹیلی ویژن کو ہم جواب دیتے ہیں, احسان کرتے ہیں, اب آپ احسان کرتے ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں زین بھائی, یہ دیکھیں نا, یہ تو احسان فراموشی بھی ہے. آپ تو احسان کر رہے ہیں, آپ خود آ رہے ہیں, اپنی گاڑی پہ آ رہے ہیں, آپ بات کرنے آ رہے ہیں. اب ہمیں ٹائم ہمیں مطلب لٹرلی اب ہم پہ احسان کرتے ہیں. اچھا اب آپ یہ گیسٹ کا احسان ہوتا ہے. بندہ نہ آئے, مثال دے رہا ہوں اپنی مصروفیت کے وجہ تو بندہ گیا کہ بھاگ گیا نہیں, بلکہ اپنے آپ کو دیکھے کہ اس میں کوئی کمی. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ایک گٹھ جوڑ تھا, امپائر کو ساتھ ملا کے میچ فکسنگ کرنے کی مرزا صاحب نے کوشش کی ہے, لیکن اب اس کو میں نے بھاگنے نہیں دینا. اس کو میں نے مباہلے کا بھی چیلنج کر دیا, مناظرے کا بھی. اب آپ بیٹھے ہیں نا, آپ اس کو لے کے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہو گیا اظہر صاحب, بالکل خوبصورت بات کی. اچھا ایک تو باتیں اور ہیں مسئلے کے حوالے سے. ایک تو میں نا بڑا ایک جنرل سا سوال ہے میرا, میں تمام بریلوی مکتبہ فکر کو نہیں چھیڑا, صرف ایک مخصوص ہے, کیا 2 لڑکوں کی محبت اسلام میں جائز ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم جنس پرستی جو ہے اس کی ابتدا یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ 100% حرام ہے, ناجائز عمل ہے. اور اس کو اگر صوفی ازم کے ساتھ ٹچ کرنا اور اس کو کہنا ہے کہ بیسیکلی عشق مجازی جو ہے وہ بیسیکلی عشق اللہ کی طرف لے جاتا ہے. یہ جو آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, یہ آج کل ان کا عرس وغیرہ بھی میں ایک مخصوص میں دیکھ رہا ہوں, میں ایک بات بتاتا ہوں. یہ جو آپ میں ان کی کافیاں مشہور ہے, میں تھوڑا سا بتانا چاہ رہا ہوں کہ رانجھا رانجھا کر دی میں آپ پہ ہیر ہوئی, اور یہ واحد بابا جی تھے جنہوں نے اپنے آپ کو بطور لڑکی پیش کیا اپنی شاعری کے اندر, اور محبوب کو لڑکا پیش کیا. ٹھیک ہے, اور یہ کافی نہیں میں جانا جوگیا دے نال, یہ آپ تو کہہ سکتے ہیں. اگر ہم کہیں گے تو ہمارے خلاف تو شاید تو ان کے پرچے کاٹنا شروع کر دیں. ہم ایک جنرل بات کر رہے ہیں, میں نے ابھی تک نام نہیں لیا. میں کہتا ہوں نام لے بھی لیں, لیکن میں آپ کو صراحتاً کہتا ہوں یہ عشق اللہ کی طرف جاتا ہے کہ یہ فحاشی اور یعنی اور بدماشی تو ہو سکتی ہے, اس کے اندر اولیاء اللہ ولایت نہیں. میں اس سے بھی بڑی بات کہتا ہوں, یہ تو آپ نے گندے اور سفلی رشتے کو اولیاء اللہ کی طرف صوفیہ کے ہاں منتقل کرنے کی کوشش کی ہے نا. میں تو یہ کہتا ہوں جو بندہ ہوا میں اڑتا ہو, جو بندہ ہوا میں اڑتا ہو, جو بندہ آگ کے اوپر چلتا ہو, جو بندہ پانی کے اوپر چلتا ہو, وہ شیطان تو ہو سکتا ہے, وہ شیطان کا دوست ہو سکتا ہے, وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا. نہیں تو حضرت ابو بکر تو نبی کی صحبت میں تو اڑ اڑ کے پتہ نہیں کہاں جاتے. اب آپ سمجھیں تو بنیادی طور کے اوپر ان سے بڑا کوئی ولی ہو سکتا ہے. ہمارے اسی برِ صغیر پاک و ہند میں ایک بندہ تھا, اب اس کا کیا نام لینا, وہ ننگا پھرتا تھا اور غلاظت میں 30 سال نہیں تھا نایا, وہ بھی پہنچا ہوا ہے. کہاں پہنچا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ وہ جناب مجذوب ہے. یہ ہمیں احتیاط, میں بریلوی مکتبہ فکر کو اولیاء کرام کی عزت ہے, لیکن اولیاء کرام یا جو ولی اللہ ہے وہ تو ولی اللہ. جو بندہ یہ سمجھتا ہے جو بندہ 5 نماز نہیں پڑھتا وہ ولی اللہ, یہ کنسیپٹ درست کرنے کی ضرورت ہے. جو بندہ شریعت کے اوپر عمل پیرا نہیں, ایک بندہ زانی ہے, ایک بندہ ہم جنس پرست ہے, وہ ولی اللہ, وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا. وہ شیطان تو ہو سکتا ہے, ولی اللہ نہیں ہو سکتا. اور اس کی کافیاں موجود ہیں یار. پھر آپ وہ ڈائریکٹ وہ جب کہیں گے وہ پھر وہ آپ کو نشانہ بنائیں گے, وہ آپ کو نشانہ بنائیں گے. میں کہتا ہوں یہ جو سفلی جذبات ہے, یا آپ نے تو یہاں پہ چلے ہم کچھ دور کا نام لے لیتے ہیں. ایک پیر شادی شہید بھی ہے, وہ ہمارے سے کچھ دور ہے, وہاں کا نام لے لیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جی ان کا کیا ہوا جی, وہ فلاں کے پیچھے پڑ گیا تھا. آپ کو پتہ ہیر رانجھا کے اوپر بھی جو ان لوگوں کو بھی لیلا مجنو, سسی پنو, یہ بھی کئی لوگوں کے ہاں بڑے پہنچے ہوئے لوگ بن جاتے ہیں جو سفلی جذبات ہوتے ہیں عشق کے, جو ان کے جا کے دعائیں کی جاتی. تو پھر یار تو پھر ایسے یہاں پاکستان کے اندر مزارات موجود ہیں. آپ کو اہل تشیعوں کے بڑے مطلب لوگ آپ کی مخالفت بھی کرتے ہیں. اب کچھ سوال ہیں, اب موتا کے حوالے سے, نکاح موتا کے حوالے سے, نکاح مسیار اور موتا, میں دونوں چیزوں کو لے کے آ رہا ہوں کیونکہ ظاہر سی بات آپ پاس بیٹھے ہیں تو علمی گفتگو ضروری ہے. نکاح موتا کے حوالے سے قرآن, اچھا قرآن جب آ جائے اس کے سامنے حدیث کی وہی اہمیت ہوتی ہے, قرآن کو آگے رکھنا چاہیے, یہ بتائیے گا پہلے. یہ آپ پورا سوال کریں, میں بتا دوں گا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ سورۃ نساء کے اندر اس لفظ کا وہ جو آپ نے ابھی پڑھا وہ نکاح موتا کی طرف اشارہ ہے. اہل تشیع اس بات کی کرتے ہیں, آپ بتائیں آپ. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق نے روکا ہے, حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں. بنیادی طور پہ نا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ہمارا اہل سنت کا جو بھی مکتبہ فکر ہے جتنا بھی,
اس کا تو اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ قرآن پاک کی جو آیتوں کی تشریح ہے اس کا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. وہ شارع بھی ہیں اور شارح بھی ہیں, یعنی کہ شرح کوئی ترجمہ نہیں. ہاں, اور کوئی تشریح نہیں ہے. ترجمہ تو بندہ کر سکتا ہے, تشریح مطلب کہ اس کی ٹرانسلیشن کیا, تفسیر آپ ہاں تفسیر کیا, تو وہ حدیث کے اندر وہ حدیث کے اندر ملتی ہے. اور یہ کہنا کہ یہ قرآن کی آیت سے حدیث ٹکراتی ہے, یہ سب سے بڑا جہالت کا اور منکرین حدیث کا مغالطہ ہے. حدیث قرآن سے کبھی نہیں ٹکراتی, حدیث قرآن کی تشریح کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع کے اوپر, یہ جو ابھی ساحل ادیم صاحب کی بات ہو رہی تھی, یہ وہی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع کے اوپر گھریلو گدے کو اور متا کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا. لیکن فتح مکہ کے ٹائم کھولا تھا, تھوڑی دیر کے لیے نا, کھولا نا. آپ بات نہیں سمجھے, تھوڑی دیر کے لیے نا. ایک چیز میری آپ سر علمی گفتگو میں چیزیں اپنی نکال. دین بھائی بات سنیں, فتح مکہ کے اوپر عارضی طور پہ کہ ہمیشہ کے لیے نہیں بعد جب حدیث پوری بنی, اہل سنت مکتبہ, اب میں یہ کہہ رہا ہوں وہ تھوڑی دیر کے لیے نا. اہل تشیع اس کو نہیں کہتے تھوڑی دیر, کہتے ایک دفعہ بند کرے دوبارہ نبی نے کیوں کھولا, ہاں جی, یعنی کہ کھلا ہی ہوا تھا. نہیں, یہ اہل سنت کی طرف ہے. اہل سنت کا ہمارا یہی موقف ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. ان کی جو بات ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, دونوں میں ہمارے میں فرق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متا کو جب حرام قرار دے دیا ابدی کے لیے, ہمیشگی کے لیے, اور وہ جو بات ہوتی ہے نا جو معمولی, اس کو استثناء کہتے ہیں, وہ ابدی اور ہمیشگی کے لیے نہیں ہوتا. ایک اسلام کی ٹرمینالوجی ہوتی ہے, مثال دے رہا ہوں کہ سارے کارنیورس جتنے بھی ہیں وہ سارے حرام ہیں, تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو حربی وورس ہیں سارے حلال ہیں, تو ان میں سے ایک مستثنا گدھا ہے نا. اس لیے جو ایک وقت یا جز وقتی جو چیز ہوتی ہے نا اس کو مستثنا کہتے ہیں. وہ جو فتح مکہ کی آپ بات کرتے ہیں وہ مستثنا کا معاملہ ہے, وہ بھی سنیں, وہ ایک لمبی چوڑی بات ہے لیکن آپ کو بڑی جلدی سمجھ آ جائے گی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو حرام نہیں قرار دیا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس نکاح کو حرام قرار دے دیا جس کے اندر وقت معین ہو. بنیادی طور پہ نکاح متا کہتے ہیں نکاح موقت, ہاں میں حدیث بھی نکاح موقت, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وقت. اچھا, وقت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وقت 30 سال کا بھی ہو نا, کہ میں آپ کے ساتھ 30 سال نکاح میں رہوں گی, 30 سال نکاح میں رہوں گی, یہ بھی نکاح متا ہے. میں آپ کے ساتھ 10 سال نکاح میں رہوں گی, یہ بھی نکاح متا ہے. میں آپ کے ساتھ 10 منٹ نکاح میں, تینوں میں کوئی فرق نہیں بنیادی طور پہ. نکاح ہمیشہ ہوگا ابدی, بعد میں طلاق ہو جانا. کوئی ایسا نکاح جس کے اندر وقت مقرر ہو وہ حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. اور صرف مسیار جو آپ لوگ کنفیوز کرتے ہیں نا اس کے جواب میں کہ اہل حدیث, وہ جو اہل تشیعوں کی عادت ہے کہ متا تو انہوں نے حرام کر دیا, مسیار حلال. مسیار سے بنیاد اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث اور اہل سنت مسیار میں وقت طے کرتے ہیں تو وہ بھی حرام ہے, وہ بھی حرام ہے. اس میں عورت اپنے حقوق سے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا سکتی ہے. اتنی سی بات ہے کہ عورت یا مرد اپنے کسی حقوق سے دستبردار ہو جائے تو اس نکاح کو نکاح آسان کہتے ہیں. نکاح مسیار سے مراد نکاح موقت نہیں ہے, نکاح مسیار سے مراد نکاح اسیان. یہ مسیار ہے, ایسر, آسانی, یعنی کہ وہ ٹھیک ہے. عورت, ایک مثال دے رہا ہوں, آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں دوسرا, اور آپ ایک عورت کو کہتے ہیں کہ میں آپ سے, اس کی والدہ کو کہتے ہیں میں اس عورت سے اس بنیاد پہ نکاح کروں گا کہ میں اس کو ایک ہفتے میں 3 دن نہیں دے سکتا, میں 2 دن دوں گا, میں 1 دن دوں گا. آپ کو منظور ہے, وہ پہلے ہی منظور کر لے, اس کو مسیار کہتے ہیں. یہاں پہ وقت کی قید لگائی گئی ہے. حضرت عائشہ نے باری ملی ہے نا. ہاں, سودا کی بات ہے وہ, تو اگر آپ کہیں گے تو وہ اہل تشیع کہیں گے کہ رسول اللہ کے نکاح کو نکاح مسیار کہہ رہے ہیں. اس لیے ان باتوں سے ہم اوائڈ کرتے ہیں, لیکن حقیقت میں بھی حضرت سودا نے اپنی باری چھوڑ دی ہے. چھوڑی ہے, حضرت عائشہ کو ملی ہے. میں کہوں انہوں نے چھوڑ دی نا, اسی حق, اس کا مطلب عورت کا حق چھوڑنا تو رسول اللہ سے ثابت ہو گیا. یہ آپ نے خود دلیل دے دی, یہ کتنی بڑی دلیل ہے. تو یہ ویلڈ ہے کو عورت یا مرد بھی چھوڑ سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ میں نکاح کرتا ہوں لیکن آپ کے اوپر میرا کھانا پکانا ذمہ داری نہیں, آپ کے اوپر میرے کپڑے استری کرنا ذمہ داری نہیں, آپ کو میرا سمجھ گئے نفقہ نہیں ہے. ہاں, وہ مرد, وہ عورت چھوڑ دے گی, مرد بھی چھوڑ سکتا ہے, کئی مرتبہ مرد بھی چھوڑ سکتا ہے, اس میں ایسی بات نہیں. تو نکاح مسیار یعنی وقت مقرر نہ کریں اگر نکاح کریں. اچھا, اگلی بات سنیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری جو بات کی, رسول اللہ نے نکاح حلالہ کو بھی حرام قرار دے دیا. یعنی کہ حلالہ ابھی جائز نہیں ہے, یہ جو حلالہ جو ہے وہ حرامہ ہے, اس سے بڑا کوئی حرامہ نہیں ہے. رسول اللہ, اچھا اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ متا کی بات کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعنت تو اللہ کی حلالہ کرنے والے اور کروا. جس مذہب میں, جس اسلام میں حلالے کی اجازت نہیں ہے تو نکاح متا کی کیسے اجازت؟ تو حالانکہ حلالے کی پیچھے ایک حکمت ہے, کیا
کہ یہ دوبارہ گھر میں آباد ہوگی. اس نکاح کے اندر بھی صرف یہ شرط ہوتی ہے کہ کچھ دیر کے لیے, تو اس حلالے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیج دیا, تو متع کی اجازت ہوگی. ہمارے ہاں تو یہ روایات سری ہیں, یعنی یہ وقت مقرر نہیں ہونا. وقت حلالے کی حرمت بھی اسی وجہ سے ہے کہ اس کے اندر 3 دن یا 5 دن یا 1 ماہ وقت مقرر کرتے ہیں, اسی لیے وہ بھی حرام. مسیار کر سکتے ہیں, مسیار کی جائے. مسیار اگر پھر وہی بات, مسیار سے مراد اگر وقت ہے تو حرام ہے. وقت مقرر, مسیار سے مراد اگر اپنے حقوق و فرائض میں سے کسی چیز کو چھوڑنا تو وہ جائے. لیکن وہ بیچ اس نکاح کو ختم کیا جا سکتا ہے. نکاح تو ویسے عام بھی ختم ہوتا ہے, طلاق ہو جاتا ہے, نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں نکاح متع کی جو سنگینیاں وہ بھی سنیں. پھر اصل بات ہے جو چھپائی جاتی ہے, آپ نے پوچھ لیا, میں نے ویسے بیان نہیں تھی کرنی. نکاح متع ان کے ہاں 4 سال کی بچی سے بھی ہو جاتا. نکاح متع ان کے ہاں والدین کی اجازت سے. اب میں کچھ کہوں گا تو ان کو ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا اہل تشریع کے اندر. میں یہ ان کا ایک ان کا اپنی ایک فکر ہے, ان کے ایک مکتبہ فکر میں یہ سوچ موجود ہے. لیکن 4 سال کی بچی سے بھی ہو وہ تو ولی کے بغیر نکاح مانتے نہیں ہیں. 4 سال کی بچی سے کیسے ہوتا ہے متع بتائیں. وہ تو میرے خیال سے وہ عمر عائشہ کی بھی پھر بات کرتے ہیں. وہ 4 سال کی تھی نہیں. ہاں تو پھر بلوغت کی, ہم تو اہل سنت تو قائل ہیں بلوغت کے. ہم تو اہل حدیث تو 19 سال مانتے ہیں حضرت عائشہ کی عمر. میں کہتا ہوں آپ, میں تو بلوغت کی بات کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن اس بات کے اوپر دلالت ہے کہ جس وقت عورت میں استطاعت ہو تو وہ نکاح کر سکتی ہے. استطاعت سے مراد ہوتی ہے بلوغت. ایک عورت میں نکاح کی سخت ہے, وہ 13 سال کی عمر میں پیدا ہوئی ہے, 14 میں ہوئی ہے, 15 میں ہوئی ہے, جب وہ بالغ ہے اس کا نکاح کرنا جائز ہے اسلام میں, شریعت میں. ہاں یہ عام فہم بات ہے. وہ چاہے 9 سال کی عمر میں ہو وہ, لیکن ایک اگر عورت 40 سال کی بھی ہے اور اس میں استطاعت نہیں ہے, اس کا بھی جائز نہیں. ہاں تو بات وہ تو میڈیکل ہی ہے نا. اسی طرح مرد کے لیے اسلام اور میڈیکل نہیں ٹکراتا نا. اچھا ایک اور, حضرت خالد بن ولید کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ ایک عجیب تنقیدی ویڈیوز بڑی سامنے آ رہی ہوں. ٹھیک ہے, میں وہی آپ سے کہنا چاہوں. کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید کے اوپر اعتراضات یہ ہیں کہ انہوں نے ایک صحابی کو اور اس کی بیوی کے ساتھ اسی رات عدت پورے ہوئے بغیر شادی کی. ایک یہ اعتراض ہے. ٹھیک ہے, دوسرا اعتراض انہوں نے جنگ کے اندر, جنگ ردا کے اندر بھی بہت سارے ایسے فیصلے کیے جو مسلمانوں کے حق میں نہیں تھے, اور حضرت ابو بکر صدیق بھی اس حوالے سے غصہ بھی تھے. ان اعتراضات کو بین بھائی بنیادی طور پہ آپ یہ جس اعتراض کی طرف جواب کی طرف لے کے گئے, اگر ایک ایک بات کا ان کا جواب دیا جائے تو یہ ان کے ہر صحابی کے اوپر مختلف اعتراض ہے. میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں, ان کا حضرت خالد بن ولید کے اوپر جو اور بھی بڑا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضرت عمر کے ساتھ سیدہ فاطمہ کے گھر گئے تھے اور انہوں نے دروازہ گرایا تھا اور سیدہ فاطمہ کا جلانے میں اس ٹیم میں شامل تھے. اب مجھے ایک بات بتائیں, جن کا مذہب جس کا پورا مذہب ہی من گڑت ہو, جن کے ہاں حضرت عمر جو دماد فاطمہ ہیں انہوں نے حضرت فاطمہ کا کیا رحم گرایا ہے, ان بندوں کو ہم کیا جواب دیں گے؟ ان کے ساتھ بھی آپ کے وساطت سے ایک ہی چیز ہے, مباہلہ. کسی اہل تشیع میں یہ جو اعلانیہ آپ نے آج کل ویڈیو دیکھی ہیں, معاذ اللہ, عائشہ فی النار, حفصہ فی النار, جو لوگ ابو بکر, میں جواب دے رہا ہوں, جو لوگ ابو بکر و عمر کے ایمان کو نہیں مانتے وہ سیدنا خالد ابن ولید کے ایمان کو کیسے مان سکتے ہیں کہ جنہوں نے ہرمز کی گردن کو اڑا کے تن سے جدا کر دیا اور آبنائے خالد ابن ولید کو انہوں نے آبنائے ہرمز قرار دے دیا. ہرمز وہ ہے جو خالد ابن ولید کے ہاتھوں مرا, اور اس کے نام پہ انہوں نے آبنائے ہرمز بنائی ہوئی ہے. آپ یہ باتیں کچھ طرح کر رہے ہیں, جن لوگوں کے ہیروز ہمارے سے فرق ہوں, ابو لولو فیروز المجوسی, بابا شجاع کا علامتی مدار, جنہوں نے ابن شہبہ کے پاس تھا نا, کہہ رہا تھا وہ دیکھیں نا, یہ بھی آگے اعتراض. اچھا اعتراض کو چھوڑیں, ابو لولو ان کا ہیرو ہے کہ نہیں؟ بابا شجاع فیروز کا انہوں نے مزار بنایا ہوا کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ابو لولو فیروز جو ہے وہ مغیرہ ابن شعبہ کے پاس, مغیرہ بن شعبہ کی بات نہیں, میں تو ابو لولو کی بات کر رہا ہوں. ابو لولو کے پاس تھا نا جب وہ آیا. مجھے ایک بات ہے, حضرت عمر کو کس نے شہید کیا؟ ابو لولو نے, وہ ان کا ہیرو ہے. حضرت عثمان کو کس نے شہید کیا؟ مالک اشتر نے, وہ ان کا ہیرو ہے. اس نام کی انہوں نے یونیورسٹی بنائی ہوئی ہے ایران کے اندر, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. ہمارے ان کے ہیروز فرق ہے. تو اس کا مطلب مالک حضرت علی کے ساتھ تھے, اس گروپ میں بھی شامل. اچھا, میں حضرت علی کی اپنا قول موجود ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں مالک اشتر کو بھیجوں اور اس کو پیچھے سے قتل کرا دوں. امہات المومنین, ام المومنین نے اس کو کتا کہا.
اب یہ ان کا ہیرو ہے, ہمارا ان کا ہیرو فرق ہے نا. ہمارے ہیرو ابو بکر عمر ہیں, ان کا ہیرو ابو لولو فیروز اور مالک اشتر ہے. یہ تاریخ کا فرق ہے نا. آپ اس عمر کو بھی پتا تھا کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. مجھے زین بھائی بتائیں, ہمارے جب ہیروز فرق ہے تو ہم کیوں نہیں مان لیتے کہ ہماری اسکول آئیڈیالوجی فرق ہے, ہمیں ایک دوسرے کے مقدسات کا, بڑی ساری چیزیں ہیں, مقدسات کا احترام کرنا چاہیے. وہ ہمارے مقدسات کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے سے, میں آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے ایک دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں پاکستان کی ریاست اہل بیت کی توہین کرنے والے کی گردن تن سے جدا کر دے, اور حضرت ابو بکر سے لے کے خالد ابن ولید اور امیر معاویہ تک کی توہین کرنے والے کی بھی گردن. تو اس کے اوپر اتفاق ہونا, ان کو توہین کرنا کوئی ان کے مذہب کا حصہ ہے, اس کا مطلب تبرہ, یہ آپ بات سمجھیے. ہاں تو بھائی غلط ہے تو غلط ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, تبرہ تو غلط ہے. اچھا میں ایک اور, ہم سے میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں, بات ادھوری رہ گئی ہے. ان میں سے کسی میں ہمت جرت ہے میرے سے مباہلہ کر لیں, حضرت ابو بکر جنت میں, عمر جنت میں, عمر جنت میں, عثمان جنت میں, علی جنت میں, عائشہ, حفصہ, جس کے بارے میں کرنا چاہتے ہیں ہمارے. یہ ایسے بدبخت ہیں, یہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کے پوچھتے ہیں کہ ابو بکر و عمر کے ایمان کی دلیل دیں. اب یہ ہم سے یہ دلیل ہے, اس بندے کی طرف میں نہیں جانا چاہ رہا, اس کو چھوڑیں. یہ ان کا اصل عقیدہ یہی ہے یار. یہ آپ یہ بات سمجھتے ہیں ایک بندے کی, یہی اس کو تقیہ کہتے ہیں. ان کا پوری امت کا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ جس وقت دنیا سے گئے تھے سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے, یہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے. ان کا یہ عقیدہ. میرا ایک سوال ہمیشہ ان سے رہا, میں نے کہا کیا نبی کو غیب کا علم تھا؟ کہتے تھا. میں نے کہا ان کو یہ ان کے ہاں تو اماموں کو بھی غیب کا علم ہے, ہمارے ہاں تو اللہ کی وحی آتی ہے. یہ علم نہیں تھا کہ ابو بکر ایسا ہے یا عمر ایسا ہے, اور پھر بھی ساری زندگی ساتھ علم کہہ رہے ہیں نا, میں تو کہتا ہوں وحی کا علم تھا. اچھا یہ سوال میرا ہے ان سے. اچھا خیر آگے چلتے ہیں. اچھا رفع یدین کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ ایک مکتبہ فکر یہ کہتا ہے کہ کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے جس میں کولی حدیث, ایک یہ بڑا معاملہ جی, کولی اور فعلی حدیث الگ ہے. کہتا جی کولی حدیث نہیں ہے جس میں کولی حدیث بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, کہتے جی رفع یدین کا حکم دیا. میں آپ کو سنا دیتا ہوں, صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جیسے میں نے پڑھی ہے. یہ کولی حکم نہیں ہے. ہاں لیکن اس میں وہ جو طریقہ کار آتا ہے, کہتے کہ رفع یدین جو ہے وہ اللہ کے نبی نے منع فرما دیا. اچھا بات سنیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. وہ ایک حدیث جو پیش کرتے ہیں, ایک تو حضرت ابو ہریرہ والی جو حدیث ہے کہ انہوں نے, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کو دونوں کے بعد, ہم آپ کو پتہ ہے اہل حدیث ہے, ہمارا مسلک کیا کہ حدیث آ جائے تو مان لینا. وہ ایک حدیث ہے 2 سجدوں کے درمیان روکا ہوا ہے, لیکن آپ پتہ نہیں اس کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ نہیں. اگر روکنے کی بات ہو نا تو پھر ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں, اگر آپ نے علمی بات کرنی ہے تو علمی دلائل کے روشن میں 2-3 باتیں کہتا ہوں. پہلی بات, ہمارا مقدمہ اہل حدیث کا یہ ہے, حدیث قرآن جیسی وحی ہے ہمارا میں مقدمہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر حدیث میں منع ہے تو ہم کیوں نہ مناؤں, اگر رسول اللہ نے کہا ہو تو ہم تو منع ہی ہیں. بنیادی طور پہ بات یہ ہے, اگر تو کوئی بندے کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ رفع یدین اس لیے نہیں کرتا کہ رسول اللہ نے نہیں کیا, تو وہ اس کا عقیدہ درست ہے, لیکن اس کی تحقیق کمزور ہو سکتی ہے. اگر بندے کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ نے تو کیا ہے, میرے امام نے نہیں کیا, میں اس لیے نہیں کرتا, تو اس بندے کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں. اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں, امام ابو بکر نے کیا ہے, امام عمر نے قسم کھا کے کہتا ہوں, میں آپ کو قسمن حلفن, چاروں صحابہ نے کیا ہے, خلفائے راشدین, سارے صحابہ. اب میں آپ کو ایک قسم کھا کے بات کرتا ہوں, اگر ہمارے ہاں ایک حدیث بھی ہونا صحیح جس کے اندر, لیکن وہ ایک صحابی نے نہیں کیا جس کی وہ حدیث لے کے, اچھا وہ منع کی بھی بات سن لیں, جو آپ منع کی بات کرتے ہیں. اگر رفع یدین منع ہے تو آپ یہ ثابت کریں کہ پہلا کہاں سے اجازت ہے. جو حدیث لے کے آتے اس میں پہلا بھی نہیں ہے. ہاں آپ بات سمجھے نا, آپ بات سمجھے, یہ بڑی عام فہم بات ہے. اصل میں جو حدیث وہ پیش کرتے ہیں نا, یہ بھی سنیں, وہ یہ ہے کہ فلاں شخص نے سجدہ کیا, فلاں صحابی نے رکوع کیا اور لمبا رکوع کیا, رکوع سے سر اٹھایا اور لمبا رکوع کیا. کہتے ہیں دیکھیں اس حدیث میں رفع یدین کا ذکر نہیں ہے, حالانکہ اس میں کیفیت نماز بیان ہو رہی ہے کہ ایک صحابی نے لمبا رکوع کیا, اس میں رکوع کی کیفیت بیان ہو رہی ہے. رکوع سے پہلے کیا کیا, بعد میں کیا کیا, اس میں تو باقی نماز ہے ہی نہیں, اس سے نہیں ثابت ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی جو آخری نمازیں پڑھی ہیں, مالک بن حویرث وغیرہ کی سب کی حدیثیں ہیں کہ ہم نے رسول اللہ, اچھا دنیا سے چلے گئے ہیں, ابو بکر نے کیا, عمر نے کیا, عثمان نے کیا, علی نے کیا, تو رسول اللہ کا آخری عمل بھی رفع یدین کا. اگر رسول اللہ نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں کیا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں بطور مکتبہ فکر کے نمائندے, اگر رسول اللہ نے ایک دفعہ بھی نہیں کیا تو کوئی رسول اللہ کی سنت سمجھ کے نہیں کرتا, جائز ہے نہ کرے. لیکن رسول اللہ سے ایک نماز بھی رفع یدین کے بغیر ثابت نہیں. اگر ایک بھی ثابت ہو جائے تو ہم نہ کریں. یار ایک کی بات کر رہا ہوں, صرف ایک نماز. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ایک دفعہ بھی نہ کی, جو ایک دفعہ بھی نہ کی وہ بھی سنت ہوتی ہے. مقدمہ کلیئر رکھ دیا, مقدمہ کلیئر.
چلیں بڑا اچھا لگا جی مقدمہ کلیئر. اس حوالے سے میں باقی وقت فکر کے علماء کرام سے لازمی یہ بات کروں گا. بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, بڑی کوشش کی کہ ظاہر سی بات ہے میرے پاس ایک سمندر ہے اور میں جتنا فیض حاصل کر سکتا تھا پوری کوشش تھی. بڑا اچھا لگا جی. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنے میزبان زینہ کی اجازت. اللہ حافظ.